قرآن مجید اسلام کی مقدس کتاب ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک مکمل دستور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا اسٹوری کریٹر یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی ہماری اسٹوری مقدس کتاب قرآن مجید کی تاریخ پر مبنی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پھر ہم اس کو تفصیل سے آگے بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا نزول 610 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوا، جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی ملی۔ یہ واقعہ غار حرا میں پیش آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ قرآن کا نزول 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ دونوں میں رہے۔ قرآن مجید کی آیات کی ترتیب وہی نہیں ہے جس ترتیب سے نازل ہوئی، بلکہ موجودہ ترتیب اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی تھی۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ایک مخصوص حکمت کے مطابق ہے جو اسلامی تعلیمات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ نزول کے دوران قرآن مجید کی آیات کو مختلف صحابہ کرام نے حفظ کیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لکھنے والے کاتبین ان آیات کو تحریر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کے دوران بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مختلف علاقوں میں قرآن مجید کی تلاوت کے مختلف طریقے سامنے آنے لگے۔ قرآن مجید کی تاریخ ایک روحانی اور مقدس سفر کی عکاسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور پھر اسے تحفظ کے لیے مختلف مراحل سے گزارا گیا۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے اور اسلامی معاشرت کا بنیادی دستور ہے۔ یہ تاریخ ہمیں قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی حفاظت کی عظیم کوششوں کا احساس دلاتی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس کتاب کو ہر دور میں محفوظ رکھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی ویڈیو کے ساتھ کرتے ہیں ہم اینڈ، ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی ہسٹری کے ساتھ۔ دیجیے ہمیں اجازت، رکھیے اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔